اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الانبیاء کے درس کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم کور کریں گے۔ یہ آیات مبارکہ 104 سے لے کر 112 تک ہے، جہاں سورہ مبارکہ ختم ہو جائے گی۔ سورت کے آخری حصے کے اندر اللہ رب العزت نے ان منکرین قیامت اور خاص طور پر جو ہے وہ مشرکین مکہ اور سرداران قریش جو ہیں، جو ایمان نہیں لا رہے تھے اور ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو بڑا واضح جواب دیا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ اس قیامت کو جو ہے وہ محض ایک مذاق بنائے بیٹھے ہو اور اس کو ایک وہم اور خیال سمجھتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا یہ کوئی ذاتی نظریہ یا خیال ہے، اور پھر اس سلسلے کے اندر آپ سے جو ہے وہ استہزاء کے انداز سے پوچھتے ہو کہ یہ کب آئے گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے آنے کا تو تمہیں بارے میں تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، تم نہ تو ایمان لاتے ہو اور نہ اس کے لیے تیاری کرتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کل قیامت والے دن تم جب اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کے مناظر اور اس کے مظاہر کو دیکھو گے تو پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے کہ ان مشرکین اور کفار اور ان کے معبودان باطل کا کیا حشر ہوگا، جہنم میں جانے والے کافروں کا وہاں پر کیا حشر ہوگا، اور پھر اس جہنم سے بچا دیے جانے والے مومن اور مسلمان جو ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا وہاں پر جو ہے وہ اپنی رضا اور اپنی خوشنودی اور وہاں پر کیا کیا جو ہے وہ نعمتیں اور انعامات جو ہیں وہ رکھے ہیں، اور اس دن کا غم اور اس دن کی بڑی گھبراہٹ ان سے جو ہے وہ دور کر دی جائے گی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کرنے کے بعد یہ وضاحت، اصل میں یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ایک حقیقت ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ کوئی وہم نہیں ہے کہ یہ تم سمجھو کہ بھئی یہ کوئی ایسے ہی کوئی نظریاتی قسم کی ایک بحث ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا، اور اس کی امکانیات کے اوپر ہم غور کر لیں بس اتنا کافی ہے۔ نہیں، یہ ایک یقینی بات ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت تمہارے سامنے جب آئے گی تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسا قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے۔ آخری حصے کے اندر اللہ رب العزت نے پھر جو ہے وہ ایسے بہت سارے منکرین جو ہیں ان کو جواب دیا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ کا تو خیال یہ تھا کہ یہ قیامت جو ہے، یہ قیامت والا معاملہ تو بڑا بعید از قیاس ہے، یہ کائنات خود ہی بنی ہے، بڑے لمبے عرصے سے چل رہی ہے اور خود ہی جو ہے وہ چلتی رہے گی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے چلے گی۔ اب ان احمقوں کو، ان دل کے اندھوں کو یہ بات سمجھائے کہ خود بخود جو تمہارے سامنے یہاں پڑی ہوئی ایک چیز جو ہے وہ سالہ سال پڑی رہے، وہ کسی بھی جو ہے وہ لگائی جانے والی قوت اور اپلائیڈ فورس کے بغیر جو ہے وہ کہیں ادھر سے ادھر منتقل نہیں ہوتی، اور یہ ایک ایسی یہ سائنسی اصول بھی ہے اور انسانی زندگی کے مشاہدات اور تجربات سے یہ مسلمات ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ حرکت میں آ جائے۔ تو یہ جب ناممکن ہے، ایک چیز جس کا وجود موجود ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ انتقال اور حرکت ممکن نہیں ہے، جب تک کہ اس کے اوپر جو ہے وہ قوت نہ لگائی جائے اور قوت لگانے والا کوئی نہ ہو، تو یہ کائنات کس طرح مرز وجود میں آ سکتی ہے؟ خود بخود ہی آ جائے اور خود بخود ہی جو ہے وہ یہ چلتی رہے اور پھر خود بخود اس کا کوئی اینڈ ہی نہ ہو۔ اس کو ان کو جواب دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ کائنات جو ہے یہ اللہ رب العزت کے حکم سے مرز وجود میں آئی ہے، اس کے حکم سے، اس کے کلمہ کن سے مرز وجود میں آئی ہے، اور وہی ذات عالی جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہی جو ہے اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری بات جو ان لوگوں کا جواب جو کہتے تھے کہ اب پیدا ہو گئی ہے تو اب اگر یہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ کیسے بنے گی؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے ان لوگوں کو کہ جو ذات باری تعالیٰ اس کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، کیا دوسری دفعہ نہیں کر سکتا؟ پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ دوسری دفعہ؟ تمہارے خیال کے مطابق تو انسان جو ہے وہ عام طور پر سوچتا ہے کہ ایک چیز میں نے پہلے بنائی ہے، اب اسی چیز کا دوبارہ سے نقشہ بنانا اور اسی کی نقل اتارنا تو آسان ہوگا،
تو اللہ رب العزت نے فرمایا چلو تمہاری عقل اور فہم میں اگر یہی بات آتی ہے تو یہی سمجھ لو، ہمارے لیے تو پہلی دفعہ بھی آسان تھا، دوسری دفعہ بھی آسان ہے۔ اللہ کے لیے زیادہ آسان اور کم آسان والا معاملہ نہیں ہے، اس کی قدرت کاملہ کے آگے ہر چیز آسان ہی ہے۔ اور تیسری بات، تیسرا یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، یہ کائنات دوبارہ پیدا نہیں ہوگی، یہ کائنات ختم ہوگی اور پھر ہم تمہارے سامنے اس کو دوبارہ پیدا کر کے دکھائیں گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی قدرت کاملہ اور اس کی قدرتیں کیا ہوتی ہیں۔ پھر تمہیں جو ہے وہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک جو ہیں وہ کتنی عظیم اور عالی ذات ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اور اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں اور کائنات کو جو ہے وہ تم نے اپنے سامنے دیکھنے کے بعد اور اس کا منظم نظام جو چل رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد تم نے اگر کوئی سبق حاصل نہیں کیا اور ایمان قبول نہیں کیا تو پھر اس دن جو ہے وہ تمہارا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس دن پھر اس کو نہیں جو ہے وہ مانا جائے گا۔ اس لیے اس وقت سے آنے سے پہلے اس حقیقت کو تسلیم کر لو اور ایمان لے آؤ۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر آخری حصے کے اندر جو ہے وہ بہت ہی زبردست نصیحتیں فرمائی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے وجود مبارکہ کو ساری کائنات کے لیے اور کل عالم کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی رحمت قرار دیا ہے۔ آئیے ذرا اس آخری حصے کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹیں گے آسمان کو، تو تمہارے سامنے آسمان اتنا پھیلا ہوا ہے، اس دن ہم اس کو لپیٹ دیں گے۔ قطعی السجل للکتب، کاغذ کے لپیٹنے کی مانند، اس میں موجود لکھائی کی وجہ سے، جیسا کہ لکھا ہوا کاغذ جو ہے اس کو لپیٹ کے رکھ دیا جاتا تھا۔ آج کل تو جو ہے وہ پرنٹنگ کے بڑے بڑے ایڈوانس طریقے آ گئے ہیں، اور جو ہے وہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی مل جاتی ہے، اور کتابوں کی پرنٹنگ بڑی اعلیٰ ہے۔ لیکن پہلے کسی زمانے کے اندر لمبے کاغذوں کو پر لکھ کر پھر جو ہے ان کو محفوظ کرنے کے لیے کہ یہ سیاہی جو ہے وہ قائم رہے، اس کو لپیٹ کر رکھ دیا جاتا تھا۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح ہی کا جو ہے وہ کی طرح کی ہے، قطعی السجل للکتب، کاغذ کے لپیٹنے کی مانند اس میں موجود لکھائی کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن ہم آسمان کو بالکل اسی طرح لپیٹ دیں گے جس طرح کہ تم لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیتے ہو۔ کما بدأنا، جس طرح ہم نے نئے سرے سے آغاز کیا تھا، اول خلقن، پہلی پیدائش کا، آگے دیکھیے ذرا الفاظ، نعیدہ، اسی طرح ہم اس کو دوبارہ لوٹائیں گے۔ جس طرح شروع کے اندر یہ پہلے کائنات ہم نے اپنے حکم سے بنائی، پھر ہم اس کو ختم کریں گے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کر کے دکھائیں گے۔ فرمایا وعدن علینا، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اور اس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے جو ہے وہ کس قدر اہتمام فرمایا ہے، لیکن انسان کی کم مائگی، کم عقلی دیکھیے کہ وہ کیسی کیسی غلط قسم کے نظریات اور اپنی عقل اور سمجھ کو، اور جو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ بوجھ دی ہے، اس کو جو ہے وہ فائنل سمجھ کے اس کے اوپر اکتفا کر کے بیٹھا ہے، اور پھر اپنے آپ کو بڑا مدبر اور بڑا فلسفی اور بڑا وہ منطقی سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا کیا قسم کی علمی موشگافیاں کر رہا ہوں، حالانکہ وہ سرے سے صرف توہمات ہوتے ہیں، امکانیات ہوتے ہیں، اور اس کی جہالتیں ہوتی ہیں اور اس کی کم عقلی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور جلالت اور اس کی کبریائی کو جو آدمی سمجھ گیا، ایمان لے آیا، وحدہ لا شریک، اس کو تسلیم کر لیا، لا الہ الا اللہ کی شہادت دے دی دل و جان کے ساتھ، پھر اس کے اوپر جو ہے ڈٹ گیا اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھال لیا، جس کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ یقیناً یہ آدمی جو ہے وہ بڑی قسمت والا ہے، بڑی ہی جو ہے وہ سمجھو کہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ بڑی بھاگوں والا ہے، کہ وہ دنیا اور آخرت کے اندر کی ہمیشہ کی فلاح اور کامیابیوں کو اس نے سمیٹ لیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم کیا کن کن چیزوں کو ناممکن سمجھتے ہو، ہم اس آسمان کو جو ہے وہ لکھے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹ دیں گے، اور پھر ہم نئے سرے سے جو ہے وہ آغاز کریں گے اس کائنات کی، جیسا کہ ہم نے پہلے جو ہے وہ اس کو پیدا کیا تھا۔ نعیدہ، اسی طرح ہم اس کو لوٹائیں گے۔ وعدن علینا، وعدہ ہے یہ ہمارے ذمے، انا کنا فاعلین، بلا شبہ ہم ہمیشہ سے ہی پورا کرنے والے ہیں، ہم اپنے وعدوں کا کبھی خلاف نہیں کرتے، ہم جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی شان عظیم کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ کی اس آیت مبارکہ ایک نمبر 104 کے اندر موجود ہے۔ اسی کا ایک چھوٹا سا نقشہ جو ہے
اللہ رب العزت نے سورہ زمر کے آخری حصے کے اندر بیان فرمایا ہے، جو قرآن مجید کی سورہ مبارکہ نمبر 39 ہے اور 24ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ آیات مبارکہ نمبر جو ہے وہ 67 سے آنورڈ جو ہے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ رب العزت کی اس طرح قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی کبریائی، انسان کے لیے اس کی جو ہے وہ محبت اور مودت کا جو تذکرہ ہونا چاہیے تھا، جو قدر ہونی چاہیے تھی انسان کی طرف سے، وہ عمل جو اللہ رب العزت کے لیے وہ ہونا چاہیے تھا، جو رسپانس ہونا چاہیے تھا، وہ ایسا نہیں ہے۔ یہ انسان کیا چیز ہے، ایک حقیر سی مخلوق ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی قدر و منزلت کو پہچانتا نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اور زمین سب کے سب اس کی مٹھی میں ہوگی، اس کے قبضے میں ہوگی۔ قبضے میں تو آج بھی ہے، لیکن آج چونکہ لوگوں کو کچھ چھوٹی چھوٹی ملکیتیں ملی ہوئی ہیں، کوئی وراثت کے جھگڑے، کوئی چاند مربوں کے اوپر جھگڑے، کوئی کسی علاقے کے اوپر اور کسی صوبے کے اوپر اور کسی چھوٹے سے ملک کے اوپر اور کسی سلطنت کے اوپر جھگڑے، اور ان کو جو ہے وہ ملکیتیں ملی ہوئی ہیں اور وقتی طور پر کچھ نہ کچھ اقتدار اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہوا ہے، تو وہ غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں۔ حقیقت میں قبضہ تو اب بھی اسی ذات باری تعالیٰ کا ہے، لیکن اس دن قیامت والے دن تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ اللہ کی ساری جو ہے وہ زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ کے اوپر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تم آسمان کی وسعتوں کو دیکھو اور اللہ رب العزت کی عظمتوں اور قدرتوں کو دیکھو، وہ آسمان سارے کا سارا ہم لپیٹ دیں گے۔ ایسے ہی ہے جیسا کہ دائیں ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ تم دائیں ہاتھ کے اوپر ایک معمولی سی چیز کو لپیٹ لیتے ہو، اللہ رب العزت کے لیے آسمان کو لپیٹنا بالکل ایسے ہی ہے، اور آسمان لپٹے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ سبحانہ، وہ ذات ہر طرح کے عیب اور نقائص سے پاک ہے، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو شرک کسی صورت میں بھی گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات کے اندر ساری اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا اللہ رب العزت کی ذات ان شریکوں سے جو ہے وہ بہت بلند و بالا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک مار دی جائے گی سور میں، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور سارے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے گا وہ بچ جائے گا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پہلی دفعہ سارا یہ پہلا نفخہ ہوا، سارا جو ہے وہ سب کچھ فنا ہو گیا۔ ثم بچے گا وہی جس کو اللہ چاہیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونک ماری جائے گی اس میں دوسری مرتبہ، دوسری دفعہ نفخہ اخری دوسرا ہوگا۔ فاذا ہم قیام ینظرون، تو اچانک وہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے، سارے کے سارے لوگ جو پہلے ختم ہو جائیں گے پھر دوبارہ اچانک کھڑے ہو کر جو ہے وہ میدان حشر میں رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، جو آخرت والی زمین ہے۔ یہ زمین ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ وہاں پر نئی زمین پیدا کر دیں گے، اور یہی چیز کا تذکرہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سورہ الانبیاء میں فرمایا ہے کہ ہم اس ساری جو تخلیق ہے جو ہم نے پہلی دفعہ پیدا کی ہے پھر ختم کر کے اس کو دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہمارے اوپر وعدہ ہے اور ہم اس وعدے کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ فرمایا زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، ووضع الکتاب، اللہ اکبر، اور رکھی جائے گی کتاب سامنے، انسانوں کے نامہ اعمال کی کتاب بھی سامنے رکھ دی جائے گی کہ تم نے کیا کیا کچھ کیا ہے، اور وہ سب سے بڑی کتاب جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی قرآن حکیم وہ بھی رکھ دی جائے گی تمہارے سامنے کہ اب اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وجیء بالنبیین، اور لائے جائیں گے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، والشہداء، اور حق کی گواہی دینے والے مسلمان اور مومنین جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی، ہر دور کے نبی کو بھی لایا جائے گا، اس دور کی کتاب کو بھی لایا جائے گا، اس دور کے ماننے والے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے جو قریبی ساتھی اور صحابہ ہیں ان کو بھی لایا جائے گا، اور ان کے متبعین جو ایک زمانے تک ان کو فالو کرتے رہے ان کو بھی لایا جائے گا، اور آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس قرآن مجید کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بابرکت جماعت کو، اور قیامت تک آنے والے متبعین باحسان جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، ایمان لائے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ ووضع الکتاب، اور رکھی جائے گی کتاب، وجیء بالنبیین والشہداء، اور لائے جائیں گے انبیاء اور گواہ، وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور جب ان پر کسی قسم کا کسی بھی انسان کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم اللہ رب العزت کو روا ہی نہیں ہے، اس کو لائق ہی نہیں ہے، اس کی شان اتنی عظیم ہے کہ نہ وہ کسی سے جبراً تابع داری اور اطاعت کرواتا ہے اور نہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جبراً اطاعت
تو ایک عام انسان کسی سے کروانا پسند نہیں کرتا اگر اس کے اندر انسانیت باقی ہے۔ وہ ظلم کر کے کسی کے اوپر جو ہے وہ دھونس جما کے اور کسی کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کے اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے خدمت لے لے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ جو عالی مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اور انسانی سطح کے لیے جو ہے وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار اور معیارات مقرر کیے ہوئے ہیں، اگر اس کا دل زندہ ہے اور واقعی وہ انسان ہے، وہ کسی سے جبراً جو ہے وہ دنیا کے اندر کوئی انسان دوسرے سے جو ہے وہ اپنی فرما برداری نہیں کرواتا، اس سے کام نہیں کرواتا، چاہے جائے کہ رب العزت کی ذات یہ کام کروائیں، اس کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ یہ تذکرہ یہاں پر میں نے سورۃ الزمر کا بھی کر دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن جو ہے وہ اس ساری کائنات کو دوبارہ پیدا کر کے کیسے دکھائیں گے، اور پھر اس کا آگے مقصد بیان کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اس کی فکر کرو جس کے مطابق جو ہے وہ تمہارے درمیان جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے وہاں پر، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر فرمایا کہ یہ باتیں جو ہم یہاں قرآن حکیم میں کر رہے ہیں یہ ہم نے پچھلی کتابوں کے اندر بھی کی ہے، پچھلے قرآنوں کے اندر بھی کی ہے۔ دیکھیں میں نے یہ کئی دفعہ کہا ہے کہ قرآن کا لفظ ہر اس آسمانی کتاب کے اوپر بولا جاتا ہے، ہر اس صحیفے کے اوپر بولا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام پر بولا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ساری کتابوں کو قرآن بھی کہا جاتا ہے، جس میں تورات بھی ہے، جس میں زبور بھی ہے، جس میں انجیل بھی ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ صحائف موسیٰ اور صحائف ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ تو یہ سارے اور القرآن جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر نازل ہوا ہے، یہ آخری آسمانی کتاب ہے، اور یہ ساری کتابوں کا جو کچھ بھی دنیا کے اندر اب تک نازل ہوا ہے یہ اس کی اصلاح بھی اس نے کی ہے، اور اس کے اوپر یہ مہیمن ہے، محافظ ہے، اور اس کا سارے کا سارا خلاصہ جو ہے وہ انبیاء کی دعوت کا اس کے اندر بند کر دیا گیا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے یہ ہدایت کا مکمل پیکج ہے، جس میں ایمانیات، جس کے اندر اعتقادات، جس کے اندر عبادات، جس کے اندر معاشرت، جس کے اندر معیشت، جس کے اندر اخلاقیات، جس کے اندر جو ہے وہ عدل و انصاف کے تقاضے، اور جس کے اندر جو ہے وہ حکومت چلانے کے طریقے، سیاسی اور انتظامی امور، جس میں جنگوں کے جنگی قوانین، جنگوں کے اصول، جس کے اندر جو ہے وہ قیدیوں، غلاموں، لونڈیوں کے ہر ایک کے حقوق، اور ہر انسان کے حقوق، اور ماں باپ اور اولاد کے حقوق، اور تمام انسانوں کے باہمی حقوق اور بین الاقوامی تعلقات کس طرح ہوں گے، یہ سارے کے سارے طریقے جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر سارے اصول بیان کر دیے ہیں، ہدایت کے تمام اصول بیان کر دیے ہیں، چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ تو یہ فائنل ہے۔ اب یہ کتاب جو ہے وہ آپ کے لیے، اسی کتاب کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم حقائق بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ حقائق کہ یہ ایمان اور اعمال صالح اختیار کرنے والوں کے لیے اچھا انجام ہوگا، یہ بات جو ہے وہ ہم نے پہلی کتابوں و صحائف کے اندر بھی لکھی تھی، اور خاص طور پر جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کا حوالہ دیا گیا۔ اللہ رب فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، بلا شبہ تحقیق ہم نے زبور کے اندر یہ بات لکھ دی تھی، من بعد ذکر، نصیحت کے بعد، وہاں پر بہت ساری نصیحتیں کرنے کے بعد ہم نے یہ فائنل بات کیا لکھی تھی، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، بے شک یہ جنت کی زمین اس کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے۔ دنیا کے اندر تو نیک و بد سارے وارث ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو جو ہے یہ سب کچھ اس لیے دیتا ہے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر جو ہے وہ فری ویل نہیں دی گئی، ہمیں جو ہے وہ کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، ہمیں وسائل مہیا نہیں کیے گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بد ہے یا نیک ہے دونوں کو ہم آزما لیتے ہیں، اس کا امتحان ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر تو یہ قانون ہے کہ وراثت ہر ایک کو مل جاتی ہے، لیکن آخرت کے اندر جنت کی سرزمین کے وارث کون ہوں گے؟ عبادی الصالحون، میرے نیک بندے۔ یہ بات اللہ رب فرماتے ہیں ہم نے زبور کے اندر نصیحت کے بعد لکھ دی تھی، اور اس کے بعد فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بلا شبہ اس واضح و نصیحت کے اندر یہ جو قرآن حکیم اب تمہارے پاس ہے، ان فی ھذا، اس قرآن مجید کے اندر جو واضح و نصیحت کا جو ہے وہ مرقع ہے اور واضح و نصیحت ہے، بہت بڑا تذکرہ ہے۔ فرمایا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً عظیم پیغام ہے۔ دیکھیں بلاغن کے ساتھ لام تاکید بھی لگایا ہے، لبلاغا لقوم عابدین، جو عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ کا بندہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، سرکش نہیں بنتے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی فرما برداری کے لیے تیار رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس کے اندر عظیم پیغام ہے۔ اور کیا پیغام ہے؟
اور اس پیغام کی عملی تعبیر تمہارے سامنے کون لے کے آئے ہیں جو پیش کر رہے ہیں قولاً و عملاً؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارکہ اور ذات مبارکہ کے بارے میں تم اس طرح کی جو ہے وہ توہین آمیز باتیں کر رہے ہو اور عقل کے اندھو اور بے وقوفو، یہ ذات تو صرف یہ تو تمہارے لیے سراپا رحمت ہے، صرف تمہارے لیے ہی نہیں ہے مکہ والو، پوری انسانیت کے لیے بلکہ پورے عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنائی ہے، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم منقبت اور آپ کی وہ شان اور آپ کا وہ مرتبہ اور وہ مقام یہاں بیان ہوا ہے، اس سے بڑھ کر مقام اور مرتبے کا سرٹیفکیٹ قرآن مجید کی کسی آیت کے لیے کسی دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح بیان نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اس سے آپ کی نبوت اور رسالت جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر علاقے اور ہر علاقے میں رہنے والے انسان کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اب اس رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے انما یوحی الیہ، بس وہی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد۔ دیکھیے یہ تیسری دفعہ یہ بات، سارے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ بات پہلے دہرائی 25 نمبر آیت میں نے پچھلے 10 میں بتائی تھی، پھر تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ 92 نمبر آیت میں، اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر خلاصہ بیان کیا گیا ہے، انما الہکم الہ واحد۔ دیکھو تمہارا معبود، حقیقی معبود ایک ہی ہے، ایک وحدہ لا شریک رب العزت کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اور یہ جگہ جگہ جو تم ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہو اور کہیں جو ہے وہ کسی کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہو، کبھی کہیں دعائیں کرتے ہو، کہیں جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ سجود اپنا جو ہے وہ یہ جبین نیاز جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس کو ذلت اور اپنے جسم کو جھکا کر اس کو ذلیل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ تکریم بخشی ہے، اے اولاد آدم، اے آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد، تمہیں تو اللہ نے اتنی عزت بخشی ہے کہ وہ سجدہ جو کسی دوسرے کے لیے کرنا جائز نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں جیسی عظیم مخلوق کو تمہارے سامنے جھکا دیا اور تمہارے سامنے وہ سجدہ ریز ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہیں اتنی عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، تمہیں دین و دنیا کے اندر ایسے علوم سے نوازا ہے، ایسے عقل اور شعور سے نوازا ہے کہ تم اپنے رب العزت کی پہچان کرو اور اس وحدہ لا شریک رب پر ایمان لے آؤ۔ تو تم کہاں جو ہے وہ شرک کر کے جو ہے وہ ذلیل ہوتے پھر رہے اور کفر کر کے جو ہے وہ نقصان کر رہے ہو اپنا، اس سے بچ جاؤ۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے انما یوحی الیہ، بس وہی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، یہ بات کہ بلا شبہ تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اس سے منہ موڑ لیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، علی سوائن، یکساں طور پر، میں نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، میں نے کسی میں فرق نہیں کیا، امیر غریب کا کوئی فرق نہیں کیا، سردار آقا اور غلام کا فرق نہیں کیا، کسی مرد عورت کا فرق نہیں کیا، کسی چھوٹے بڑے کا فرق نہیں کیا، میں نے سب کی طرف یکساں پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا کہ اَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، کہ وہ وعدہ جو تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا بعید ہے، یعنی وہی بات پھر دہرائی ہے کہ قیامت کے آنے کے بارے میں میں تمہیں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جلدی آنے والی ہے یا اس کے اندر ابھی کوئی تاخیر ہے، یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ انہ یعلم الجہر من القول، بے شک وہ اللہ جانتا ہے الجہر من القول، پکار کر کہی ہوئی بات کو جو تم جو ہے وہ زبان پر لاتے ہو اور پکار کر کہتے ہو اور دوسرے اس کو سن لیتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے اسے بھی جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو تمہارے دل کے اندر ہے اور تم اس کا اظہار نہیں کرتے۔ اب ایمان کا تم اظہار کرتے ہو اور تمہارے قول یعنی تمہاری زبان کے ساتھ اور تمہارے دل کے ساتھ یہ دونوں معاملات یکساں ہیں، یعنی جو تم اظہار کرتے ہو اور دل کے اندر جو ہے وہ تمہارے اندر صحیح ایمان ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اگر تم جو ہے وہ زبان سے اقرار کرتے اور دل سے نہیں مانتے تو اللہ پھر بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہاری پکار سے کہی ہوئی باتوں کو بھی اور جو تم دل کے اندر چھپاتے ہو سب کو جاننے والے ہیں۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، شاید کہ تمہارے لیے یہ آزمائش ہو۔ ابھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے جو ہے اس کے سامنے اس کو تمہاری آزمائش مقصود ہو کہ یہ امتحان کے اندر سے اور گزر جائیں، اور یہ آزمائش، یہ دنیا کے اندر تمہیں جو وقت دیا گیا ہے، یہ تم سے جو امتحان لیا جا رہا ہے، یہ تمہارے لیے باعث رحمت ہے کہ کسی طریقے سے تم لوٹ آؤ اور ایمان کو قبول کر لو اور آنے والی اس عظیم زندگی کو جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ۔
یہ ہے اصل میں. وَإِنَّ نَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ شاید کہ وہ آزمائش ہو تمہارے لیے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ہو ایک خاص وقت تک. اللہ تعالیٰ ابھی تمہیں دنیا میں زندہ رکھنا چاہتا ہے اور دنیا کی نعمتوں سے تمہیں جو ہے وہ استفادہ کرنا چاہتا ہے اور تمہاری آزمائش لینا چاہتا ہے کہ کون جو ہے وہ ایمان اختیار کرتا ہے اور کون کفر پاڑا ہوا ہے، اور اس لیے قیامت کو روکا ہوا ہے. یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی حکمت کو بہتر جانتے ہیں. پھر آخر میں فرمایا قال رب احکم بالحق. اللہ اکبر. اس رسول نے کہا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے رب احکم بالحق، اب تو جو ہے وہ فیصلہ فرما حق کے ساتھ میرے اور ان کے درمیان. اسی وجہ میں نے جو ہے وہ آپ کا پیغام آذنتکم علی سوا سب کے سامنے جو ہے وہ یکساں طور پر رکھ دیا ہے. اعلیٰ آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آیات مبارک 112 میں اعلان کیا جا رہا ہے. قالا، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رب احکم بالحق، اے میرے رب تو فیصلہ فرما حق کے ساتھ. وربنا الرحمن، اور ہمارا رب کون ہے؟ الرحمن، جو نہایت مہربان ہے. المستعان، وہ جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم جو ہے وہ میرے بارے میں بیان کرتے ہو. اللہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہو، دین کے بارے میں کرتے ہو، قیامت کے بارے میں کرتے ہو، میری ذات کے بارے میں کرتے ہو اور میری رسالت کا انکار کرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک. ان تمام باتوں کے اوپر جو تم بیان کرتے ہو جو شرکیہ اور کفریاں ہیں، ان تمام باتوں کے اوپر میں ہمارا رب جو نہایت مہربان ہے اور جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اسی سے میں مدد طلب کر رہا ہوں. اور میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ ان کے درمیان اور میرے درمیان جو ہے ہمارے درمیان اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فیصلہ کر دے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. پھر اس کا فیصلہ آ گیا. پھر چند ہی سالوں کے بعد جو ہے وہ جنگ بدر ہوئی ہے اور اس کے اندر پھر پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کس کے ساتھ تھی. اللہ کی مدد و نصرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تھی. اور جو مشرکین مکہ اور کفار تھے اور جو سرداران قریش تھے وہ سارے کے سارے باطل پر تھے اور وہاں پر جو ہے وہ قتل ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی جو ہے وہ یہ فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنگ بدر کے اندر یہ سارے مناظر جو ہے وہ دکھا دیے. آخرت کی جو کامیابیاں صحابہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں وہ ابھی تو آنے والی ہیں اور انشاءاللہ العزیز وہ تو ملیں گی ان کو اور مسلمانوں اور مومنین کو بھی. اور کفار کی جو سزا ہے آخرت کے اندر وہ باقی ہے. اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے. تو یہ فیصلہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا یہ جنگ بدر کے اندر جو ہے وہ واضح کر دیا گیا اور بعد والی جنگوں میں بھی واضح کر دیا گیا اور قیامت والے دن تو پھر یہ بالکل ہی واضح ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانے اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ کے اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحیح معنوں کے اندر ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے، ان کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق کی ایک ایسی جماعت تھی جو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سرخرو ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح معنوں میں ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الانبیاء کا درس ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.